مناہل، جس کا کہنا یہ ہے کہ اس کی قسمت ہی خراب ہے، جب وہ ولید کو شادی سے انکار کرتی رہی تب ولید کی منگنی نہ ہوئی، لیکن جب اسے ولید سے محبت ہوئی تو ساتھ ہی اس کا رشتہ کہیں اور طے ہو گیا اور یہاں تک کہ اس کی منگنی بھی کسی اور کے ساتھ ہو گئی، اور مناہل جو کہ یہ بات برداشت نہ کر پائی کہ اس کے حصے میں آخرکار خوشیاں کیوں نہیں آتی ہیں، وہ ٹروما میں چلی گئی۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ولید اور صبا کی انگیجمنٹ کے بعد لگتا ہے مناہل کو بہت بڑا دھچکا، جس کی وجہ سے وہ سٹریس میں چلی جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر کے بلوانے پر معلوم ہوتا ہے کہ مناہل کو بہت زیادہ سٹریس تھا، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ماجدہ جو کہ سب کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بھلا اس کی طبیعت کس طرح سے خراب ہو سکتی ہے اور اس کو کس چیز کا سٹریس ہو سکتا ہے، اسے تو ہم نے کبھی کسی چیز کے لیے روک ٹوک نہیں کی۔ اس بات پر ڈاکٹر جب جواب دیتی ہے ماجدہ کو کہ کبھی کبھی ایسا انسان جو بظاہر خوش نظر آتا ہے وہ اندر سے بہت زیادہ دکھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا ہے جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ ولید ڈاکٹر کی یہ بات سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ماجدہ پر بے انتہا غصہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے مناہل کے ساتھ اب تک، وہ سب کچھ صرف اور صرف اس عورت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ریسٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے مناہل کو، جس کی وجہ سے سب لوگ چلے جاتے ہیں باہر۔ جیسے ہی مناہل کو ہوش آتا ہے وہ اپنی والدہ کی پکچر پکڑ کر بہت زیادہ روتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ جانے سے پہلے مجھے دولت دینے کی بجائے کسی ایسے انسان کے حوالے کر جاتی جو مجھے میری زندگی کی خوشیاں دیتا تو شاید وہ میرے لیے زیادہ اچھا ہوتا۔ مناہل جو کہ رو رہی ہوتی ہے، لیکن ولید جو کہ باہر سے تمام تر باتیں سن چکا ہوتا ہے اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کہ مناہل جو اس وقت بہت زیادہ سٹریس میں ہے اور تکلیف میں ہے، وہ آخرکار مناہل کی تکلیف کو کس طرح سے دور کرے۔ وہیں پر ماجدہ جو کہ آگ لگانے کی کوشش کرتی ہے، صبا اور صالحہ کے پاس جا کر کہتی ہے کہ انہیں ولید کو مناہل سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ مناہل پہلے ہی ان کے اپنے بیٹے زین کی زندگی برباد کر چکی ہے، وہ بھی اسے محبت کے جھانسے میں لا کر۔ صبا ماجدہ کی یہ بات سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتی ہے اور بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتی ہے ولید کو لے کر کہ اگر وہ مناہل کے قریب یوں ہی جاتا رہا تو وہ اپنا رشتہ کھو بیٹھے گی۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ حنان کو دھمکی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کروڑوں کا نقصان کیا ہے تم نے میرے ساتھ، میری جیولری، میرا حق مہر اور اس کے بعد اب پراپرٹی کے پیپرز، میں سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دکانوں کے کاغذات مجھے واپس چاہیے، کیونکہ وہ پیپرز میرے ہیں، میری پراپرٹی ہے، میری ماں کی امانت ہے اور خاص طور پر میری والدہ کے بڑھاپے کا سہارا، اور اس میں فراڈ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ حنان زارا حنان کو دھمکی دے ہی رہی ہوتی ہے کہ وہیں پر ڈور بیل ہوتی ہے، جس کی بنا پر حنان جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اتنی رات کو آخرکار کون ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے وہاں پر کوئی اور نہیں بلکہ نمرا موجود ہوتی ہے۔ نمرا کو بہت ہی عجیب حالت میں دیکھ کر حنان پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اسے کیا ہوا۔ نمرا بتاتی ہے کہ کس طرح سے فرحان اور اس کی والدہ نے مل کر ان کے ساتھ فراڈ کیا تھا۔ حنان یہ سب کچھ سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں حنان جو کہ فرحان کو اس کے کیے کی سزا دلوا کر رہوں گا، میں پولیس جاؤں گا اور اس کی کمپلین لکھواؤں گا۔ عارفہ جو کہ حنان سے کہتی ہے کہ کیا کہہ کر تم ان کی کمپلین لکھواؤ گے، کیا تمہارے پاس ان کا اتا پتہ موجود ہے یا نہیں؟ ہم لوگ جانتے تک نہیں ہیں کہ وہ لوگ کہاں پر رہتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ ان لوگوں نے نمرا کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن ہم لوگ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے۔ تو کیا ہوگا؟ کیا عارفہ اور حنان کو ان کی غلطی کا پچھتاوا ہوگا کہ انہوں نے زارا کے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ ان کی اپنی بیٹی نمرا کے آگے آ گیا؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل تھرڈ دل۔